ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے ڈیزیز کے حوالے سے, آئیے بات کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ جی میں ذکر کر رہا تھا کہ رمضان شریف سے پہلے اگر آپ پولٹری پرائسز کو دیکھیں تو لائیو اس کی پرائسز 190 سے 200 تک تھی, اور چکن میٹ پرائسز جو ہیں وہ 280 سے 300 تک تھیں. آج کے دن اگر آپ اس پرائس کو دیکھیں تو 115 120 اس کا لائیو کی پرائس ہے, اور 170 175 چکن میٹ کی پرائس ہے. آلموسٹ 70 روپیز زندہ چکن کے اوپر اور 100 روپیز چکن میٹ کے اوپر اس کی پرائس کم ہوئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جب آج مٹن جو ہے وہ 600 روپے پر کے جی ہے, بیف جو ہے 350 پلس میں ہے, چکن آج آپ کو 175 پہ اویلیبل ہے. اگر آپ 8 سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ پرائسز ایک دوسرے کے بہت کلوز تھیں, ان میں اتنا زیادہ ڈفرنس نہیں تھا. اگر آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں تو چکن ان سب میں مہنگا تھا. تو یہ بیسیکلی یہ انڈسٹری کی یہی گروتھ ہے, یہی ڈیولپمنٹ ہے, یہی پروگرس ہے کہ ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ اتنی ریزنیبل ہے کہ آج ایک عام آدمی کی خوراک بن گئی ہے. اس سے پہلے جو چکن تھا وہ ایک لگژری تھی, اور وہ لوگوں کو ونس اور ٹوائس اے ویک لوگ اس کو کنزیوم کرتے تھے. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ موسٹلی یہ 7 days اے ویک گھروں میں استعمال ہو رہی ہے. پھر جہاں تک اس کی کوالٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتاتا ہوں کہ ڈیولپ ورلڈ سے بہتر کوالٹی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, ہم اچھے رزلٹس لے رہے ہیں, ہم کاسٹ ایفیشینٹ ہیں. ہاں ایک تھوڑا سا ایشو ہے, وہ شاید اس کا تعلق لوگوں کی اکانومی سے ہے. جب تک لوگوں کی اکانومی بہتر نہیں ہوتی شاید ہم اس میں مزید ایک حد تک تو بہتری لائیں گے اور آئے گی, لیکن ہم بہت زیادہ اس میں کوئی ریولیوشن نہ لا سکے. وہ پروسیس چکن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ پروسیسنگ میں جاتے ہیں تو آپ کی پروسیسنگ کاسٹ جو ہے 20-25% انکریز کرتی ہے. اب جب لوگوں کو اسٹریٹ سلاٹرنگ اویلیبل ہے, اسٹریٹ کارنر کے اوپر انہیں ایک چیز فار ایگزامپل 200 kg میں اویلیبل ہے, اور ایک پروسیس پروڈکٹ کے لیے انہیں اسٹریٹ کارنر کے بجائے سپر مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے, اور اس کی پرائس بھی 200 کے بجائے 250 یا 300 کے درمیان ہے, تو نیچرلی جو کنزیومر ہے وہ سستے کی طرف جائے گا. ہمارے لوگوں میں ابھی ایجوکیشن نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگ سستے کو دیکھتے ہیں, ہائیجینک کو نہیں دیکھتے, اور اس کی کوالٹی کو نہیں دیکھتے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ٹوٹل پروڈکٹس ہے, ٹوٹل پروڈکشن جو ہے اس کا ہارڈلی 5% جو ہے وہ پروسیسنگ میں ہے, اور مور دین 95% جو ہے وہ لائیو سلاٹنگ. پروسیسنگ کی آپ نے بات کی تو اس وقت ایک گروپ تو ہمارے پاس چونکہ کام کر ہی رہا ہے پہلے سے, لیکن اس میں مزید کچھ لوگ آ رہے ہیں اور آنا بھی چاہ رہے ہیں, اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا پروسیسنگ میں آنا خوش آئند بات ہے؟ جی بالکل, یہ ان کے لیے بھی خوش آئند ہے جو آ رہے ہیں, بلکہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو دیز پیپل کے جو جیسے میں نے اس سے پہلے بات کی ہے کہ ایسی اپریہنشنز ہیں اور ایک سینیریو ہے, اور چونکہ لوگوں میں ایجوکیشن کا بھی میں نے بتایا کم ہے, اور لوگوں کی انکم بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور بلین آف روپیز کی اس میں وہ انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا, اس کا ملک اور کنزیومر کو بھی, صارف کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اور آلریڈی پہلے سے جو 2-3 لوگ کام کر رہے ہیں اور مزید جو 2-3-4 آ رہے ہیں, یہ ساروں کے آنے سے مل جل کے کام کرنے سے بہتر شکل بنے گی انڈسٹری کی. اس لیے اس میں کوئی ایسا پینک یا فیئر والی بات نہیں ہے کہ کسی کے آنے سے کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے. صحیح سر, بھی آپ نے فرمایا کہ جس طرح کہ ڈیولپ کنٹری میں پولٹری سیکٹر کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں بہتر کام ہو رہا ہے, اس کے باوجود کوالٹی میٹ کے حوالے سے ہم ایکسپورٹ میں اتنا کچھ کر نہیں پا رہے, تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ایکسپورٹ کے لیے دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ حکومتی پالیسیز ہوتی ہیں. ایکسپورٹ میں جانے سے پہلے آپ کو وہ تمام تر ایشوز ریزالو کرنے پڑتے ہیں. ہمارے پورا ملک ہی جو ہے, میں بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ ایکسپورٹ کلچر ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. ہمارے جو انڈسٹریز اور سیکٹر آج سے 10-20-25 سال پہلے
ایکسپورٹ کر رہے تھے آج وہ کلوز ڈاؤن ہو رہے ہیں اور وہ سیکٹر وہ انڈسٹریز بنگلہ دیش ملائیشیا چائنا میں جا رہی ہیں. تو جب ایک طرف یہ صورتحال ہے دوسری طرف آپ ایکسپورٹ کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ انفورٹ میں ایکسپورٹ کے لیے آپ کو حکومتی جو پالیسی ہیں بڑی بیلنس چاہیے ہوتی ہیں. یہاں پر کبھی بھی کسی حکومت نے بھی کسی بھی سطح پر کسی حکومت نے کبھی ایسی کوئی پالیسی نہیں لے کر آئے کوئی ایسا کریش پروگرام نہیں لے کر آئے کہ ہم نے کسی انڈسٹری کو یا اس ملک کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ کو 12 گھنٹے شہروں میں اور 18 گھنٹے آپ کو رورل ایریاز میں لائٹ ہی نہیں ملے گی آپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ چائنا اگر آج پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے تو ان کی ایکسپورٹ کی جو بیسک یہ تھی کہ وہاں پر ابتدا میں الیکٹریسٹی تو سپلائی کی کنٹینیوٹی کے ساتھ بلکہ وہاں پر فری الیکٹریسٹی دی گئی. اس میں بڑا ان کا فلیکسیبل ٹیرف ہوتے ہیں جو لوگ جو ملک کرتے ہیں. پولٹری سیکٹر میں پوٹینشیل ہے. پولٹری سیکٹر جب 18-20 کروڑ عوام کی روزمرہ کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کر رہا ہے. مثال کے طور پر میرا خیال ہے کہ 3 ملین سے لے کے 3.5 ملین برائلر ڈیلی یہ پولٹری سیکٹر جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے. 30 سے 35 لاکھ ڈیلی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اور اس انڈسٹری میں اس سے زیادہ پروڈیوس کرنے کا پوٹینشیل موجود ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں حکومتی پالیسیز بھی ہیں انفراسٹرکچر نہیں ہے اس کے بعد ہمارے کلچر اس قسم کا نہیں ہے اور پھر لا لیسنس کے ایشوز ہیں ٹیررزم کے ایشوز ہیں. بدقسمتی ہے ہماری ورنہ ہم بہت سارا زر مبادلہ اس طرح سے کما سکتے تھے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے گزشتہ 10-12 سال اس ملک نے اور قوم نے ضائع کیے ہیں اور ہمیں جو بنیادی کرنے کے کام تھے مثلا ہمیں نام کے بجائے کسی بھی پرٹیکولر نام کے اوپر جانے کے بجائے کم از کم ہمیں 10-12 ایسے ڈیم بنا لینے چاہیے تھے. اس سے ایک تو بجلی کی دستیابی رہتی دوسرا بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی متناسب رہتی. اس کے بعد ہم نے بیگانی مطلب جنگ میں اپنے آپ کو اس طریقے سے انوالو کر دی ہے کہ آج وہ جنگ ہمارے اپنے ملک کو ہمارے اپنے شہروں کو اور قصبوں کو اور ہمارے گھروں کو متاثر کر رہی ہے. تو یہ اس طرح کے کچھ ایشوز ہیں جن کا تعلق براہ راست تو ایگریکلچر سے یا پولٹری سے نہیں ہے لیکن بالواسطہ طور پر ہماری جو فردر ڈیولپمنٹ ہے جو ہماری گروتھ ہونی ہے جو ایکسپورٹ کی آپ لوگ باتیں کرتے ہیں اور ہم اس میں نہیں کامیاب ہو سکتے اس میں ان سب باتوں کا بڑا رول ہے. سر آپ ماشاءاللہ سے 3 دفعہ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی منتخب ہوئے. ایونٹ کروایا جاتا ہے ہر سال کبھی ایکسپو میں کبھی کہیں اور جگہ پر ایکسپو پولٹری کے حوالے سے جو ایگزیبیشن بھی ہوتی ہے اس میں 2 روزہ کبھی 3 روزہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے چونکہ اس میں نہ صرف پاکستان سے بلکہ میں نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ کچھ باہر کے ملکوں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. تو اس طرح کیا پاکستان میں سرمایہ کاری کچھ بڑھنے کے چانسز ہیں اس طرح کے ایونٹ کروانے سے؟ جی بالکل یہ نیشنل پولٹری کانگریس ہے اور 98 میں پہلی مرتبہ اس کو جب یہ شروع ہوئی تو میں ہی مجھے یہ ذمہ داری دی گئی اور اس کو ہم نے نیشنل پولٹری کانگریس کے نام سے انٹرنیشنل پولٹری کانگریس کے نام سے نیفیکس کے نام سے یا آئی پیکس جیسے اس سال اس کا نام ہے تو اس کو ہم 98 سے تواتر کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن اس کو کر رہی ہے اور اٹ از 3rd ٹائم کہ اب یہ ایکسپو سینٹر میں ہو رہی ہے اور ایکسپو سینٹر چونکہ ایک پرپزلی بلٹ ارینا ہے وینیو ہے اور اس میں اس کا آ کے جو سکیل ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کے 2-3 اسپیکٹ ہیں. سب سے پہلا جو ہمارا مقصد ہوتا ہے اس ایونٹ کا یہ صرف ایگزیبیشن نہیں ہے اس کے اندر سیمینارز ہوتے ہیں جو آپ نے فارمرز ایجوکیشن کی بات کی 3 days اس مرتبہ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ یہ 3 دنوں کے لیے ہونے جا رہی ہے. اس سے پہلے ہمیشہ یہ 2 days کانفرنسز رہی ہیں. ان 3 دنوں میں پاکستان سے بھی اور باہر سے بھی ایکسپرٹس آئیں گے اور وہ اپنے مقالہ جات پڑھیں گے اور وہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اور ریسرچ ہے اس سے پاکستان پولٹری انڈسٹری کے لوگوں کو فارمرز کو آگاہ کریں گے. اس کے بعد اس کا دوسرا جو مقصد ہے فارمر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ
وہ لائزن ود گورنمنٹس ہے، گورنمنٹ سیکٹرز ہے. صحیح. اس میں ہم پہلے روز جب اوپننگ سیشن کرتے ہیں یا لاسٹ ڈے جب کلوزنگ سیشن کرتے ہیں تو اس میں حکومتی عمائدین آتے ہیں، پرائم منسٹر تک لیول کی شخصیات بھی اس میں آتی رہی ہیں، چیف منسٹرز بھی آتے ہیں، فیڈرل منسٹرز بھی آتے ہیں، پروونشل منسٹرز بھی آتے ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے جو سیکٹری صاحبان ہیں گورنمنٹ کے یا جو منسٹر صاحبان ہیں وہ لوگ آتے ہیں. تو ایک ان کا وہاں پر آنے سے دے نوز کہ یہ انڈسٹری کا والیوم کتنا ہے، انڈسٹری کتنا سپریڈ کر رہی ہے، ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں اور ان کے ایشوز کیا ہیں، اور ایشوز کے اوپر وہاں پہ بات ہوتی ہے ان لوگوں کی موجودگی میں. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ لوگ سنسیئرلی اپنی انپٹس دے رہے ہیں، تو ان کی سمپیتھیز پھر جو ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا فورم ہے، پلیٹ فارم پرووائڈ ہوتا ہے گورنمنٹ سے انٹریکشن کا. تیسرا اس میں ایگزیبیشن ہے، وہ اس وقت بہت زیادہ ڈومینیٹ کر گئی ہے چونکہ ایکسپو سینٹر پرپزلی بلٹ ہی ایگزیبیشن کے لیے ہے، اور اس وقت اس کے 2 ہال فنکشن ہیں اور دونوں ہالز جو ہیں وہ فلی آکوپائڈ ہوتے ہیں. آپ بھی اس کے وٹنس ہیں. تو اس سے نہ صرف پولٹی سے میں کام کرنے والے لوگ بلکہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں، جو لوگ صرف دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ فیملیز کے ساتھ بھی آتے ہیں، تو وہ سینگ از بلیونگ. ٹھیک ہے، وہ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، انٹریکشن ہوتا ہے، لوگوں سے ملتے ہیں. ایک چھت کے نیچے ان کو 3 دن ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے، اور وہ اگر کوئی فیوچر پلان کرنا چاہیں، کوئی اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو اٹ از اے ویری گڈ اپرچونٹی. تو وہ لوگ وہاں پر آتے ہیں. پھر کنزیومر ایجوکیشن کے اسپیکٹ سے کوکنگ کمپٹیشن اس کا ایک ریگولر فیچر ہے اور بڑا سکسیسفلی ہوتا ہے، اور وہ صرف اور صرف خواتین کے لیے اور بڑے بڑے جو لاہور کے یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ان کی اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیسیفک ہے، اور اس میں بہت قیمتی انعامات بھی دیے جاتے ہیں. آپ بھی اس چیز کو دیکھتی ہیں. تو یہ اس لیے اس طرح اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کا جو ایونٹ ہے پہلے تمام ایونٹ سے بہتر ہوگا، آرگنائز ہوگا اور انشاءاللہ سکسیسفل ہوگا. چلیں سر، میں آپ کا جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، اور شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ تشریف لائے. اور بہت ناظرین ہم ملاحظہ کر رہے تھے پولٹری کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یقیناً وہ تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے جو آپ اس وقت سوچ رہے تھے، اور پولٹری کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر کلیئر بھی ہوئی ہیں، اور کنٹرول شیڈنگ کے حوالے سے کیا صورتحال جا رہی ہے، اور اس وقت جو پاکستان میں ایکسپو سینٹر میں ایگزیبیشن ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ جو ہے انڈسٹری سے لوگ تشریف لاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے، پروگرام کی سان ٹائم 12 لارنس روڈ، خبریں ٹاور لاہور، ٹیلی فون نمبر 04236314440. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان زبیدہ انور خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.